نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو اور میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ چاند کو انسان کے لیے بنایا، سورج کو انسان کے لیے بنایا، ہواؤں کا نظام انسان کے لیے بنایا، سمندروں کا نظام انسان کے لیے بنایا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ کوئی اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی نیکیاں لکھ رہے ہیں، کوئی برائیاں لکھ رہے ہیں، کوئی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان سویا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوا میں کیسی کیسی مخلوق ہے جو اس کو نام بھی نہیں پتہ ہے، نظر بھی نہیں آتی ہیں، اور فرشتوں کا نظام اللہ ہٹا لیں تو اس کو ہڑپ کر جائیں۔ تو اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہوا کہ انسان سویا ہوتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت میں رات و دن لگے رہتے ہیں۔ تو انسان، ساری چیزیں تو انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر کے آئے، آنکھوں سے وہ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہ دیکھے جو اللہ نہیں چاہتے ہیں، کانوں سے وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، اور کانوں سے وہ نہ سنے جو اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ زبان سے اللہ کی مرضی کے بول بولے، اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ بول نہ بولے۔ گویا پورے جسم کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ انسان کر کے دنیا سے آئے گا تو اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کامیابی والی جگہ میں رکھ دیں۔ اور خدا نہ خواستہ یہ اگر ناکام ہو گیا، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر کے گیا تو اللہ ناراض ہوں گے، تو پھر ہمیشہ کی ناکامی والی جگہ میں اس کو رکھ دیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ میرے دوستو، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور جو ہے ہر قسم کی تکلیفیں وہاں ہوں۔ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی تکلیفیں چاہے انسان کتنے بھی تکلیف میں ہو، آخر موت پر دنیا کی ساری تکلیفیں ختم، لیکن مرنے کے بعد جو تکلیفیں ہوں گی میرے دوستو، بھائی، عزیزوں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں کوئی پولیس کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، پیسے دے کے آدمی چھوٹ جاتا ہے، ضمانت میں چھوٹ جاتا ہے، پولیس کو پیسے دے کے، گھوس دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ مرتے ہی دنیا کی ساری کرنسی یہی رہ جائے گی، ساتھ میں اس کے اعمال جائیں گے۔ اچھے اعمال ہیں وہ بھی جائیں گے، برے اعمال ہیں وہ بھی جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، جب انسان کا جسم صحیح استعمال ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، تو اس کے جسم کا پورا نظام صحیح چلتا ہے۔ اس کے جسم کا پورا نظام صحیح چلتا ہے۔ یعنی جب انسان آنکھیں صحیح استعمال کرے گا، کان صحیح استعمال کرے گا، دماغ صحیح سوچے گا۔ آج طرح طرح کی ایسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کے نام سننے کو مل رہے ہیں جو کبھی پرانے بزرگوں کو ہم پوچھتے ہیں تو کبھی ایسی بیماری کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ یہ کیوں؟ کہ انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، سائنسی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، ویسے برائیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بھائی ایک وقت ہوگا گھر گھر میں گانے بجیں گے، مسجدوں میں گانے کی آوازیں آئیں گی۔ بتاؤ، آج دیکھ لو موبائلوں میں کیسی کیسی ٹون لگی ہوتی ہے، وہاں نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سب مقتدی پیچھے ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، اور کسی کی کال آ گئی، اور جناب کیسے واہیات قسم کی ٹون جو ہے وہ مسجد میں بج رہی ہے، جیسے گانے بج رہے ہو۔ بتاؤ، بعض تو کھلے گانے بج رہے ہوتے۔ تو بتاؤ، بوڑھے بڑے کب کہا کرتے تھے کہ گھر گھر میں ٹی وی ہوگا، ہاتھ بچے کے، عورتوں کے ہاتھ میں ٹی وی ہوگا، اور مسجد میں ٹی وی ہوگا، اور کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے نا۔ تو اسی لیے موبائل ایسی چیز ہے، انٹرنیٹ کا استعمال، موبائل کا استعمال، میرے دوستو جو اللہ کی مرضی کے پابند ہو کر کریں گے وہ تو ہر قسم کی بیماری سے بھی بچیں گے، ہر قسم کی برائیوں سے بھی بچیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور اپنے دل پر محنت نہ کر کے موبائل ہاتھ میں رکھا، استعمال کیا، تو تنہائی میں کیا کیا چیزیں انسان دیکھتا ہے اور سنتا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں انسان کے جسم میں آ جاتی ہیں۔
یعنی ایسی ہارمفل چیزیں دیکھتا ہے کہ جس سے میرے دوستوں بھائی بزرگوں ہماری بچیاں اور خواتین بھی یعنی دماغ میں گرمی، معدے میں گرمی، مثانے میں گرمی ایسے پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کہ جس سے جو ہے مختلف بیماریاں، اور ایک بیماری تو عام ہے لیکوریا، یعنی گاڑھے گاڑھے دھات کا نکلنا، گاڑھے گاڑھے مادے کے پیشاب کی جگہ سے نکلنا، اور جس کی وجہ سے کمر میں درد ہونا، جھکنا مشکل، کام کرنا مشکل، اور آہستہ آہستہ تو اس کا علاج نہ کیا جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کمر کا درد لے کر خواتین گھر میں پڑ جاتی، بچیاں گھر میں پڑ جاتی، کسی کو بتاتی بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ شرم کی بات ہے، خواتین میں بچیوں میں پھر شرم زیادہ ہوتی ہے، ماں کو بھی نہیں بتاتی کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ انسان نے اپنے جسم کا غلط استعمال کیا، چیز ہاتھ میں آئی، اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس انٹرنیٹ سے، موبائل سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اگر دل بنا ہوا ہے، دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے نبی کی عظمت ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں وہاں اللہ موجود ہے، اور جو جہاں کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو جو کرنا ہے، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ جو اس دھیان کے ساتھ اس موبائل کا استعمال کرے گا تو بہت سی برائی سے بچے گا، اور جو کہتا ہے نہیں دیکھی جائے گی کچھ بھی ہو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، تو اللہ کے دیکھنے کا یقین تو ہے نہیں، پھر جو مرضی دیکھے، اس دیکھنے سے پھر ایسی بیماری، بتاؤ، مردوں کو بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ نوجوان لڑکے جو ہے بالکل نامرد ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل نہیں، ہاتھ سے غلط استعمال، ویسے ہی مطلب ایسا مادہ پتلا ہو جاتا ہے، معدے میں مثانے میں ایسی گرمی ہو جاتی ہے کہ جس سے آدمی بالکل نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں شادی کرو، یہ کہتا ہے مجھے نہیں کرنی شادی، ابھی نہیں کرنی، کیا وجوہات ہیں؟ میرے دوستو آج کل وہ پرانا زمانہ شرم و حیا والا نہیں رہا کہ شرم و حیا کی وجہ سے بچہ کہتا ہے نہیں کرنی، آج کل ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، شیطان اس سے الٹی حرکتیں، آنکھوں سے موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا نہیں ہے اس میں، سب کچھ ہے، دیکھنے کے بعد ہاتھوں کا غلط استعمال، ذہن کا غلط استعمال، پورا معدہ گرم ہو گیا، مثانہ گرم ہو گیا، اور پوری طاقت اور جوانی جو ہے ضائع ہو گئی۔ اب بتاؤ، اب ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر میں پڑتا رہتا ہے، وہ لٹیرے پھر ملتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، خواتین کو جو یہ لیکوریا ہو جاتا ہے معدے کی گرمی کی وجہ سے، اور جسم کا، پہلے تو اپنا دیکھنا اور سننا پاک کریں، تنہائی کے وقت کو پاک کریں، غلط مت دیکھیں، غلط مت سوچیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ ماشاءاللہ سب کو اسی وجہ سے ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو گوشت زیادہ کھانے سے، مسالے زیادہ کھانے سے، اور گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو جن بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہ لیکوریا کا مسئلہ دو چار ہے، اس کے لیے گھریلو چیزیں دو ہیں، اس سے اپنا علاج کر سکتی ہیں، اس سے اپنا علاج کر سکتی ہیں۔ اور جو ایسی چیزیں انٹرنیٹ کے، موبائل کا غلط استعمال کر کے خراب ہوئی ہیں، تو ان کو یہ چھوڑ دیں، گوشت چھوڑ دیں، ایک ہفتے کے لیے گوشت چھوڑ دیں، انڈا چھوڑ دیں، مچھلی چھوڑ دیں، اور گھر میں رکھی ہوئی دو چیزیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں، مصری، 100 گرام مصری لے لیں، 100 گرام مصری لے لیں، اور 100 گرام ثابت دھنیا، دانے دار جو دھنیا، ثابت دھنیا لے لیں، ان دونوں کو پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، ایک ہمزن کر کے جان کر لیں، اور 1 چمچ صبح خالی پیٹ کھائیں، 1 چمچ رات کو کھانے سے پہلے کھائیں، یعنی مغرب کے بعد، عصر کے بعد، جب بھی کھانا کھاتے ہیں اسے 1 گھنٹہ پہلے کھا لیجیے۔ 1 ہفتہ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی یہ لیکوریا کا مرض جو ہے، یعنی پیشاب کی جگہ سے گرم یا گاڑھا مادہ کا نکلنا، جسے کمر میں درد ہوتا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی بالکل۔ گھریلو نسخہ 2 چیزیں، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران انڈا، مچھلی، گوشت، کوئی کسی قسم کا بھی گوشت نہیں کھانا ہے، اور گرم مسالے زیادہ نہیں کھانے ہیں، ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں۔ صرف گھر کی یہ 2 چیزیں، جس میں مصری گھر میں ہوتی ہے، ورنہ عام مل جاتی ہے، تو ہر دکان سے مل جاتی ہے، اور دھنیا تو ثابت دھنیا گھر میں ہوتا ہی ہے، ورنہ عام مل جاتا ہے، کچن کی چیزیں، ان دونوں کو 100 گرام لے کر پیس لیں، اور صبح خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ 1 چمچ کھائیں، 1 چمچ رات کے کھانے سے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے کھائیں۔ 1 ہفتہ ان گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ گرم چیزیں، مسالوں کا پرہیز کریں۔
انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں ہی گھریلو ان 2 چیزوں کی برکت سے اللہ پاک صحت عطا فرما دے. تو خود بھی استعمال کریں اوروں سے. اور مردوں کو جو یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں میرے دوستوں عزیزوں، مردوں کو بھی ایسے ہی مسئلہ پیش آتا ہے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، شادی قابل نہیں رہتا، نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور شادی شدہ ہے تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ بیوی قابل نہیں رہتا. گھر میں لڑائی جھگڑے یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیوں ہو رہا ہے، صرف بیوی کو پتہ ہے اور شوہر کو پتہ ہے. یعنی آدمی بیوی کے پاس گیا اور کبھی داخل ہونے سے پہلے ہی خارج ہو گیا، اور کبھی دخول کے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، 2 سیکنڈ میں جو ختم ہو گیا، اس لیے کہ اندر اتنی گرمی ہے معدے اور مثانے میں کہ جس کی وجہ سے ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، ٹائمنگ ہی نہیں. اب بتاؤ، اب بیوی کہتی ہے کہ مجھے خراب کر دیا، نہانے کے چکر میں لگا دیا، ضرورت جو پوری نہیں ہوئی، آئندہ وہ تیار بھی نہیں ہوتی اس عمل کے لیے، جنسی عمل کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوتی. تو ایسے مردوں کو جو اپنے آپ کو اس سے پریشان ہو چکے ہیں، وہ بھی یہ سب چیزیں گوشت مچھلی انڈا چھوڑیں. اور یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ذیل میں ڈال دوں گا. اس نسخے کو استعمال کریں، اس کو استعمال کریں. اگر بنا سکتے ہیں تو خود بنائیں، نہیں بنا سکتے تو ہم بھی بنا کر دے سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، اپنی جان کو بچائیں، اپنی جان کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو اس قسم کے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے.